السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز سے اور اس سیریز سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور نبی کی ہو بہو نماز کے علاوہ نماز کے دیگر احکام کو سیکھنے اور جاننے کی للک آپ کے اندر ہوگی، خواہش اور تمنا ہوگی، آرزو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں شرعی تعلیمات اور شرعی معلومات سے متعلق آرزوئیں اور تمنائیں بھر دے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے ویڈیوز کو خود بھی سنیں اور اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء اور اقرباء اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لوگوں تک شیئر بھی کر سکیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے اور سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ جمعہ سے متعلق احکام جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس کے لیے شرط لگاتے ہیں جمعہ کے لیے کہ اسلامی حکومت ہو اور شہر ہو، تو اسلامی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو مختلف دلیلوں سے یہ بتایا تھا۔ آج کے ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ شہر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے جمعہ کی قیام کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے، بلکہ دیہات میں بھی جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں پڑھی گئی ہے اور آج بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جمعہ کے انعقاد کے لیے شہر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ہر اس جگہ جمعہ ہو سکتا ہے جہاں مسلمان موجود ہوں اور جمعہ پڑھنے کی استطاعت اور حالت اور پوزیشن میں ہوں۔ جمعہ پڑھنے کی استطاعت، حالت اور پوزیشن میں ہو، خواہ وہ شہر ہو یا چند گھروں پر مشتمل بستی ہو، ٹولہ ہو کوئی۔ بنی بیاضہ اور بنو سالم میں جمعہ کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے مزید دلائل حسب ذیل ہے۔ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے بحرین کے گاؤں جواسا میں مسجد عبدالقیس میں جمعہ شروع ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے۔ صحیح بخاری میں 892 یا 4371 نمبر کی حدیث جب آپ دیکھیں گے تو یہ چیز ملے گی۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں 1068 نمبر کی حدیث کھنگالیں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو اپنے کھیت میں کام کرنے والے ملازموں کو جمعہ پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ 893 نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جمعہ کے متعلق پوچھا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا تھا، جمعوا حیث ما کنتم، جہاں کہیں ہو تم وہاں جمعہ پڑھو۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ثقہ اور متقن محدث امام لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ ہر شہر اور گاؤں کے جہاں نماز کی جماعت ہو وہاں کے رہنے والوں کو جمعہ کا حکم دیا گیا، اور اہل شہر اور اس کے ساحلی علاقوں کے لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور شہر اور ساحلی دیہات دونوں جگہ صبح صحابہ کرام موجود تھے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا روایتوں، یعنی ان ساری روایتوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیہات میں، کھیت میں یا جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہوں، چند مسلمان جمع ہو گئے ہوں، وہاں جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں، جہاں 10-15 لوگ ان کے گھر میں ہیں، عورتیں ہیں، سب مل کر جمعہ کا قیام کیا۔ میں ان روایات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے غلط نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد میں چونکہ مسجدیں بند تھیں، جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک شہر وہ ہے جس کی بڑی مسجد میں وہ سب لوگ نہ سما سکیں جن پر جمعہ واجب ہو، اگرچہ فعلاً وہ مسجد نہ آئے۔ ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، جمعہ اور عید صرف شہر میں
ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی مصنف ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کے قول کے مخالف ہے، بلکہ مذکورہ مرفوع روایات کے بھی خلاف ہے، لہذا مرفوع روایات کے مقابلے میں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان دلائل کے نادرست ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ ان دلائل کو ماننے والے آج خود دیہاتوں میں جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں اور جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں کہ نہیں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ادا کی جائے گی، جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نہیں پڑھی جانی چاہیے، وہی لوگ آج دیہاتوں میں بھی جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے مسائل فرض نہیں کیے جانے چاہیے، یا اس قسم کے مسائل نہیں بیان کیے جانے چاہیے جو لوگ خود ان پر عمل نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، ہم جمعہ کی اہمیت و فضیلت اور جمعہ سے متعلق مسائل کو جاننے کے بعد ان سے متعلق اپنے عمل اور کردار کو بنا سکیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔